learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الجن، یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 28 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الیہ، کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے، انہ استمع، بے شک وہ غور سے سنا، نفر من الجن، جنوں کے ایک گروہ نے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو بتا دیں کہ جن قرآن سن کر ایمان لے آئے، انہوں نے قرآن سنا تو اس کی حقیقت کو سمجھ گئے اور قرآن ان کے دلوں کے اندر اتر گیا۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کریں گے۔ جنہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ مخلوق اس قرآن کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتی اور یہ قرآن کی دعوت خالص رہنمائی ہے، یعنی ہم نے اس قرآن سے ہدایت پائی اور ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم ابلیس کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی اطاعت کریں گے۔ جنہوں نے ایک دفعہ قرآن سنا تو اس پر ایمان لے آئے اور قریش کے کافروں کو قرآن سننے کا نفع نہ ہوا، حالانکہ ان کی زبان میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور یہ کہ بہت بلند ہے، جدو ربنا، ہمارے رب کی شان، واتخذ صاحبۃ، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی، ولا ولدا، اور نہ کوئی اولاد۔ ہمارے رب کا جلال اور اس کی عظمت بہت بلند ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی اور اولاد کو منسوب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بیوی اور اولاد سے پاک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ وہ کہا کرتے تھے، سفیہنا، بے وقوف ہمارے، علی اللہ شططا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات۔ سفیہنا سے مراد ایک کافر بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں وہ ابلیس ہے جس نے جن اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور اس سے مراد نادانوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے، اور جھوٹی باتوں سے مراد تمام شرک یا عقائد ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا، أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ ہرگز نہیں کہیں گے جن اور انسان، علی اللہ کاذبا، اللہ پر کوئی جھوٹ۔ جنہوں نے کہا کہ ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انسان اور جن سب جھوٹ پر اتفاق کر لیں گے اور اللہ کی طرف بیوی بچوں کی نسبت کریں گے۔ پھر جب ہم نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس بارے میں سب جھوٹے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ، یعوذون، جو پناہ لیتے تھے، برجال من الجن، کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، فزادوہم رہقا، تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں سرکشی میں۔ جاہلیت میں جنوں سے پناہ لی جاتی تھی، انسان جنوں کی عبادت کرتے تھے اور جب کبھی خوف اور دہشت کا موقع آتا تو جنات کی پناہ لیتے تھے۔ ان کے اس عمل نے جنوں کو بہت سرکش بنا دیا تھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یقیناً انہوں نے بھی وہی گمان کیا، كَمَا ظَنَنْتُمْ، جیسا کہ تمہارا گمان تھا، أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ یعنی جنوں کی طرح انسانوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ موت کے بعد کی زندگی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جنوں میں بھی مشرک، یہودی، عیسائی اور آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ، تو پایا ہم نے اسے بھرا ہوا، حَرَسًا، پہرے داروں سے، شَدِیدًا وَشُہُبًا، سخت اور شعلوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمان تک پہنچ جاتے تھے، پھر جگہ جگہ بیٹھ کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اگر ان کے کان میں کوئی بھنک پڑ جاتی تو کاہنوں سے کہہ دیتے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے کہہ دیتے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور قرآن نازل کرنے کا اہتمام کیا گیا تو آسمان کی حفاظت کی گئی اور سخت پہرے دار مقرر کیے گئے، شیاطین بھگا دیے گئے تاکہ وہ قرآن چرا نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معزز کلام کی حفاظت فرمائی، اسی وجہ سے جن کہہ رہے تھے کہ ہم نے آسمان کا کونا کونا چھان مارا، جہاں بھی گئے پہرے داروں اور خوفناک شعلوں اور انگاروں سے آسمان کو بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا، اور بے شک ہم تھے، نَقْعُدُ مِنْهَا، بیٹھتے اس کی، مقاعدہ، بیٹھنے کی جگہوں پر، لِلسَّمْعِ، سننے کے لیے، فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو اب جو بھی کوئی غور سے سنتا ہے، یجد لہ، تو وہ پاتا ہے اپنے لیے، شہابًا رصدا، ایک شعلہ گھات میں۔ یعنی پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق فرشتوں کی باتیں سنتے اور نئی تازی خبریں سننے کے لیے آسمان پر جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن اب آسمان تک گزر ممکن نہیں ہے۔ اب جو کوئی فرشتوں کی باتیں سننے اور آسمانی خبریں لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب ثاقب کو گھات میں لگا ہوا پاتا ہے جو اس کو جلا کر تباہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔
یہ عظیم معاملہ دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوئی بڑا واقعہ وقوع پذیر کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یقیناً ہم نہیں جانتے، اشر اریدا، کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، بمن فی الارض، ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے مخلوق کے بارے میں خیر کا ارادہ کیا ہے یا شر کا، ان سخت انتظامات سے کوئی عذاب آنے والا ہے یا پھر کوئی نعمت ظاہر ہونے والی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر ہیں۔ یعنی ہمارے اندر کچھ لوگ مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور کچھ جنوں کا ایمان کمزور اور فرما برداری میں کمی ہے، لوگوں کے مذہب اور خواہشات مختلف ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا، أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے۔ یعنی ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل قدرت کا مالک ہے اور ہم مکمل طور پر بے بس ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے۔ بھاگنے کے اسباب اختیار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے جان لیا کہ اس سے بھاگ کر کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے ہدایت کو سنا، آمنا بِهِ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، تو اسے نقصان کا کوئی خوف نہ ہوگا، وَلَا رَهَقًا، اور نہ زیادتی کا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لے آئے، ہدایت کو پہچان لیا۔ اب جو کوئی اپنے رب پر ایمان لے آیا، اسے ایمان لا کر کمی یا زیادتی کا ڈر نہیں رہتا، یعنی نہ نیکیوں میں کمی کا ڈر رہتا ہے، نہ یہ ڈر رہتا ہے کہ کسی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ جب وہ شر سے محفوظ ہو گیا تو اسے بھلائی حاصل ہوگی۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کچھ بے انصاف ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ، چنانچہ جو فرما بردار ہوا، فَأُولَٰئِکَ تَحَرَّوْا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا رشدا، بھلائی کا۔ ایمان لانے والے جن اپنی قوم میں واپس آ کر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بلا شبہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں، کچھ نافرمان اور بے انصاف بھی ہیں۔ تو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے اسلام لا کر نجات کا راستہ ڈھونڈ لیا، انہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا جو جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والا ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو بے انصاف ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ظالموں سے ہی جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں، ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے، علی الطریقۃ، راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ، تو ہم ضرور انہیں پلاتے، مَاءً غَدَقًا، بہت وافر پانی۔ یعنی اگر وہ سیدھے راستے اسلام پر جمے رہتے اور اللہ کی فرما برداری کرتے تو انہیں کثیر مال اور وسعت والا رزق اور بھلائیاں دیتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف 96 میں، اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ یعنی انہیں وسعت اور تنگی سے آزماتے ہیں کہ کون فراقی میں ہدایت پر جمع رہتا ہے اور کون شیطان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ آزمائش اس لیے ضروری ہے کہ سچے اور جھوٹے کا فرق واضح ہو جائے۔ جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا اور ایمان اور نیک اعمال سے منہ موڑے گا جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سخت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا کرے گا اور آخرت میں جہنم رسید کرے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سورۃ طٰہٰ 124۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، چنانچہ ان میں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ مسجدوں کے اندر دعائے عبادت یا دعائے مسئلہ، غرض کہ کوئی بھی دعا ہو اللہ کے سوا کسی سے نہ کی جائے، کیونکہ مساجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے بڑا مقام ہے۔ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہ پکارو، یعنی اللہ کی مسجدوں کو شرک سے پاک رکھو اور اللہ کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، اور بے شک جب کھڑا ہوا، عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، یدعوہ، کہ وہ پکارے اسے،
کادو یکونونا قریب تھا کہ وہ ہو جائیں علیہ لبادا اس پر گروہ در گروہ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں توحید کا اعلان کرتے ہیں تو وہ آپ پر دانت پیستے ہیں، آپ سے الجھتے ہیں اور آپ کے دین کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی، کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیں کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اور یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا جتنے معبود پوجے جاتے ہیں سب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ قل انی لا املک لکم، کہہ دیجئے بے شک نہیں میں مالک ہو سکتا تمہارے لیے، درم ولا رشدا، کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ میں تو ایک بندہ ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں، نہ میں ہدایت دے سکتا ہوں نہ ہٹا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ قل انی لن یجیرنی، کہہ دیجئے کہ ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھے، من اللہ احدا، اللہ سے کوئی ایک، ولن اجدو، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا، من دونہ ملتحدا، اس کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں، اس کے سوا میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی حمایتی ہے۔ الا بلاغا من اللہ و رسالتہ، مگر اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے، ومن یعص اللہ و رسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فإن لہ نار جہنم، تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی لوگوں پر مجھے کوئی اختیار نہیں، نہ کسی کی ہدایت اور گمراہی میرے بس میں ہے، میں تو ایک رسول ہوں اور میرا فرض پیغام پہنچانا ہے، یہی مجھے حکم دیا گیا ہے، اور جو کوئی شرک کر کے اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کو جھٹلائے گا تو اس کے شرک اور نافرمانی کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ حتیٰ اذا رأوا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون، تو جلد ہی وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور ہیں، واقل عددا، اور تعداد میں زیادہ کم ہیں۔ یعنی جب مشرک جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ کس کی مدد ہوگی، کوئی دوسرا ان کی مدد نہیں کر سکے گا، اکیلے اکیلے ان سب کو اٹھایا جائے گا جیسے پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیے گئے تھے۔ کل ان ادری، کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، اقریبن، کہ وہ قریب ہے، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں جو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کا علم نہیں، نہ ہی یہ علم ہے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو آپ خاموش رہتے تھے۔ عالم الغیبی، غیب کا جاننے والا وہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتے، وہ اکیلا ہی ہر غیب کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے علم میں سے وہ کسی چیز کو گھیر نہیں سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ الا من ارتضی، مگر جسے وہ پسند کرے، من رسول، کوئی رسول، فإنہ یسلک، پس بے شک وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے آگے اور اس کے پیچھے، رصدا، محافظ، یعنی جس رسول کو وہ پسند کرتا اسے غیب سے آگاہ کرتا ہے اور جتنا اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی وحی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کی حفاظت اور اس کو پھیلانے کے لیے رسولوں کے آس پاس ہر وقت پہرے دار اور فرشتے مقرر کیا رکھتے ہیں۔ لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا، کہ یقیناً انہوں نے پہنچا دیے، رسالتی ربہم، اپنے رب کے پیغامات، واحاط بما لدیہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، واحصی کل شیء عددا، اور اس نے ہر شے کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی رسول نے اطمینان سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر انبیاء کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ اطمینان سے اس کا پیغام پہنچا سکیں اور وحی کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ انبیاء نے وحی کا حق ادا کر دیا ہے، اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اس نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمانوں میں کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کی تعداد اس کے علم کے دائرے میں ہے۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ جن مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔